السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے، یہ ذکر اس وقت بہت اہم ہو جاتا ہے جب بندہ گھبراہٹ کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب بندے کو گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو اور اس وقت دل پریشان ہو، اس وقت اس ذکر کو بندہ جتنی بار کرے گا اتنا زیادہ سکون پائے گا۔ یہ حدیث پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی۔ تو جو بندہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے گا اور گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر بندے کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دور کر کے اس کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو اس ذکر کو ضرور کیا کریں اور جتنا وقت ہو اس کو جاری رکھیں۔ اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں کہ دل کی صفائی ہوتی ہے اور دل سے زنگ جو ہیں گناہوں کے وہ دور ہوتے ہیں اور دل صاف ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت دل میں آتی ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے بندے کی باطنی آنکھ بھی کھلتی ہے، جس سے اللہ کے راز ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بندے کا دل بھی لگتا ہے اور بندے کا ذہن جو ہے اور اس کی روحانی اور دلی کیفیت جو ہے وہ ذکر الہی اور عبادت الہی کی طرف ہی لگتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر جتنا کرتے رہیں گے اتنا آپ قربت الہی کو پائیں گے اپنے پاس۔ تو اس کا فائدہ اور بھی ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں اس کو پڑھ کے ان کو بھی بخش دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی کرم فرماتا ہے۔ خاص طور پر اولاد جو ہوتی ہے، اولاد جب پڑھتی ہے تو اس کے ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہی ہمارے دین کی جو اسلام کی بنیاد ہے اور تمام پیغمبروں نے اسی کلمے کو ہی پہنچایا اور تمام اسلام جو ہے وہ اسی لا الہ الا اللہ کے گرد ہی گھومتا ہے، اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر رہنا نصیب ہو جائے تو سمجھو سکون کاملہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے دنیا ہماری جنت کا ایک نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سکون کاملہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے، اپنے ذکر سے ہمیں ہر وقت سرشار فرمائے، آمین۔